اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از نیچرل ہیزارڈس. جو ہم جو پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں پڑھ رہے ہیں اس وقت. اس میں جو ہمارا آج کا ٹاپک دیٹ از فلڈس. Floods are temporary inundation of large regions as a result of rivers inflow or overflowing their banks because of the heavy rains, high winds, cyclones, storm surge along the coast, tsunami, melting of snow or cloud burst. تو ہمیں پتہ ہے کہ فلڈس کیا ہوتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی کوشش, کیونکہ فلڈس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. جب جو جتنے بھی ہمارے ارد گرد جتنے بھی دریا, ندی یا پھر بڑے بڑے جو واٹر باڈیز ہوتے ہیں, جب ان کی واٹر لیول بڑھ جاتی ہے, کس کی وجہ سے؟ بارش ہونے کی وجہ سے, سونامی کی وجہ سے, سائیکلونز کی وجہ سے, یا پھر جب سنو میلٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, یا کبھی کبھی جب بہت زیادہ فلڈ آ جاتا ہے, جب بہت زیادہ جو ہے ان میں پانی بھر جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. تو ان سب کی وجہ سے جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں, پھر فلڈس آتے ہیں, پھر جو ہے باڑھ آ جاتی ہے, تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, ہمارے جو کھیت ہوتی ہیں, ہمارے جو بستیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ ان سب کو ڈیواسٹیٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ ان کو بہا کر لے جاتے ہیں. تو ان ساری کی وجہ جو ہے وہ فلڈ ہوتی ہے. تو فلڈ کے بیسک ریزنز کیا ہے؟ تو بیسک ریزنز یہ ہے کہ ہیوی رین فال ہوتی ہے, جب بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہے, جب ونڈس آ جاتے ہیں, جب سائیکلون آ جاتے ہیں, جب یہاں پہ کسی بھی وجہ سے سونامی آ جاتی ہے, تو جب بہت زیادہ مقدار میں برف ایک ساتھ پگھلنے لگتی ہے, یا پھر کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ فلڈس آ جاتے ہیں. فلڈس آر ون آف دا موسٹ کامن ہیزارڈ ان انڈیا. ٹھیک ہے, تو انڈیا میں فلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے ہر سال, اور اس سے بہت سارے لوگ مرتے ہیں, بہت ساری پراپرٹی کا نقصان ہو جاتا ہے. اٹ از سیڈ about 12% آف دا ٹوٹل لینڈ ایریا از prone to floods. انڈیا میں 12% جو ہماری ایریا ہے, لینڈ ہے, وہ ہمیشہ فلڈ کے خطرے میں رہتے ہیں, باڑھ کے خطرے میں رہتے ہیں. however our floods are not alike. حالانکہ ہر ایک فلڈ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. riverine floods develop slowly. ٹھیک ہے, sometimes over a period of days. جو ریورائن فلڈ ہو جاتا ہے, جو دریاؤں کے دورہ آتا ہے, حالانکہ وہ سلولی آتا ہے, وہ اتنا زیادہ اچانک نہیں آتا ہے, سڈنلی نہیں آتا ہے. کبھی کبھی ان میں دن ہفتے لگ جاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلڈ آنے والا ہوتا ہے, ہمیں سگنل مل جاتی ہے, ہمیں جو ہے وہ ریڈ الرٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک وہ ایڈوانٹیج ہے. حالانکہ جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نیچرل ہیزارڈ جس میں ہم دیکھتے ہیں ونڈ ہے یا پھر ارتھ کوئک ہے, اس میں سے کسی قسم کی ایسی کوئی ایڈوانس وارننگ نہیں ملتی ہے, کوئی ایسا ریڈ الرٹ نہیں کیا جاتا. لیکن فلڈ میں ایسا ہے کہ ہمیں ریڈ الرٹ کیا جاتا ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے جموں کشمیر, پرٹیکولرلی سری نگر میں 2014 میں کس طرح سے فلڈس آئے تھے, یا اس کے بعد بھی کس طرح سے جموں اینڈ کشمیر میں بہت بار جو ہے فلڈس آنے کے چانسز بڑھ گئے تھے. فلیش فلڈس کین ڈیولپ کوئکلی سم ٹائم ان جسٹ اے فیو منٹس وداؤٹ اینی ویزیبل سائن آف رین. کبھی کبھی فلیش فلڈس آ جاتے ہیں, اچانک فلڈس آ جاتے ہیں, ود ان منٹس آ جاتے ہیں, اس میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا, پتہ ہی نہیں چلتا. بی اویئر آف فلڈ ہیزارڈس نو میٹر ویئر یو لیو, اسپیشلی اف یو لیو ان اے لو لائنگ ایریا. ہمیں ہمیشہ اس کے بارے میں کوشاں رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے, خاص کر جب ہم لو لائنگ ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ سلوپس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. Even very small streams, gullies or low-lying ground that appear harmless in dry weather can flood. کبھی کبھی وہ ندیاں بھی اس طرح سے بہہ جاتی ہیں, ان میں فلڈس آ جاتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پہ کیا کبھی فلڈ آئے گا. ٹھیک ہے, تو افیکٹس آف فلڈس. تو افیکٹس کیا ہو جاتے ہیں, اس فلڈ کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ The damage resulting from the flood is not only dependent on the intensity of the frequency of the flood that occur
at the location, but also is a reflection of the extent of human interference with nature, such as construction of structure across or along the floodways and manner of utilizing the flood plains for human activities. Some of the major effects of the floods are, تو اس کے جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ صرف اس چیز پہ نہیں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کتنی بارش آئے گی، کتنی برف ہوگی، کتنی جو ہے رین فال ہوگی، بلکہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ایک انسان نے کس طرح سے اپنی تیاریاں بنا رکھی ہے کہ فلڈس کے اگینسٹ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اس نے کس طرح سے اپنی جو ہے پریپریشن رکھی ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے ہم نے اپنے انسان نے نیچر کے ساتھ انٹرفیئر کیا ہے، اس کو ڈیواسٹیٹ کیا، اس کو ڈیمیج کیا ہے، جو ہے ڈیفارسٹریشن کی ہے، یا پھر باقی ایسے چانسز خود کریٹ کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے فلڈ بن سکتا ہے، فلڈ آ سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ بھی دار مدار کرتا ہے. پھر فی الحال ہم جو میجر افیکٹس آف فلڈس ہیں وہ ہیں کیجویلٹی ٹو لائیوز ڈیو ٹو ڈراؤننگ، کہ پہلے تو یہ کہ بہت سارے لوگ ڈوبنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ڈیمیج پراپرٹی، روڈ، بلڈنگ، ڈرین، سیویج، اسی طرح جو ہے پراپرٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. بڑے بڑے پیڑ پودے مکان اس کے زد میں آ کر بہہ جاتے ہیں. ہاں، کنٹمنیشن آف ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پلیوٹ ہو جاتا ہے. اسپریڈ آف واٹر برن ڈیزیز پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ایوالونگ اپ آف ان ہائیجینک کنڈیشنز، تو پولوشن بڑھ جاتا ہے، ان ہائیجینک سوسائٹی بن جاتی ہے. ڈیمیج ٹو کراپس اینڈ شارٹیج آف فوڈ، تو کراپ جو ہمارے فصل بن جاتے ہیں اس میں وہ ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے اس کے زد میں. پھر ہم وہاں پہ قحط بن جاتا ہے، وہاں پہ شارٹیج آف فوڈ ہو جاتی ہے. ڈیمیج آف ٹاپ سوائلز، جو ہماری ٹاپ سوائل ہوتی ہے، فرٹائل سوائل ہوتی ہے، جہاں پہ ہم زیادہ جو ہے ایگریکلچر پروڈکشن کرتے ہیں، وہاں پہ کلٹیویشن کرتے ہیں. جب وہ بہہ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ فرٹائل لینڈ رہ جاتی ہے، وہ انفرٹائل لینڈ رہ جاتی ہے جہاں پہ جس پہ اتنی زیادہ پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، آؤٹ پٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. اٹ مینس ڈیمیج ٹو دا ٹاپ سوائل میکنگ اٹ انفٹ فار ایگریکلچر پرپز. پھر جو وہاں پہ رہ جاتی ہے باقی مٹی وغیرہ، وہ اتنی زیادہ موزون ایگریکلچر کے لیے نہیں ہوتی ہے. لاس آف ویجیٹیشن ڈیو ٹو سبمرج، تو اسی طرح ویجیٹیشن لاس بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ مڈ جمع ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ جو ہے اس کے نیچے دب جاتے ہیں. ڈسرپشن آف ٹرانسپورٹ ڈیو ٹو ڈیمیج ٹو دا میجر روڈز، جب روڈ گر جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور جب روڈ خراب ہو جاتے ہیں، ریلویز خراب ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پل گر جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیئر از اے ڈسرپشن ان دا ٹرانسپورٹیشن. اکنامک لاس، اکنامک ہارڈ شپ ڈیو ٹو ٹیمپرری ڈکلائن دا ٹوریزم گر جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے سائیکالوجیکل امپیکٹ ہو جاتا ہے. فلڈس کین بی ہائیلی ٹرامیٹک فار انڈیویژل ان پرٹیکولر وائر ڈیتھ، سیریس انجریز اینڈ دا لاس آف پراپرٹی اوکرز. جب لوگ مر جاتے ہیں، جب لوگوں میں زیادہ اس چیز کا ڈیواسٹیشن ہو جاتا ہے اور وہ سائیکالوجیکلی جو ہے ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ سب جو ہے اس کے افیکٹس ہیں.